بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم شوافی کی دلیل کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فلما تعارض هذان القولان من اهل اللغة طبقنا بينهما فنقول انه تكلم بالباقي بوضعه واثبات ونفي باشارته فجعلنا ما ذهبنا اليه عبارة وما ذهب هو اليه اشارة ولم يمكن عكسه وذلك لان الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه لانه يدل على ان هذا القدر ليس بمراد من الصدر كما ان الغاية ليست بمرادة من المغيّة فجعلناه في هذا عبارة لأنه المقصود على أن حكم المستثنى منه ينتهي بما بعده كما أن الغاية ينتهي بها المغيّة فجعلناه في هذا إشارة لأنه غير مقصود وأما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله وأما وجود الله تعالى فقد كانوا يقرون به لأنهم كانوا مشركين يثبتون مع الله إلها آخر قال الله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَقَدْ أَطْرَبَ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبَيْنِ هَا هُنَا صَاحِبُ التَّوْضِیحِ فَتَأَمَّلْ فِیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب اہل لغت کے ان دونوں قولوں میں تعارض پیش آ گیا تو ہم نے ان دونوں کے درمیان تطبیق کی۔ ہم نے یہ کہا کہ مستثنیٰ باقی کا تکلم کرنا ہوتا ہے اپنی وضع کے اعتبار سے اور اثبات اور نفی ہوتا ہے اپنے اشارے کے اعتبار سے۔ لہذا ہم نے کیا ہے جس کی طرف ہم گئے ہیں عبارت النص اور جس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اشارت النص، اس کا برعکس کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استثناء غایت کے مرتبہ پر ہوتا ہے مستثنیٰ منہ کے لیے، اس لیے کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اتنی مقدار یہ شروع والے حصے سے مراد نہیں ہے جس طریقے سے غایت یہ مغیّر سے مراد نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے اس کو عبارت النص کیا ہے، اس لیے کہ یہی مقصود ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ وہ ختم ہو جاتا ہے اپنے مابعد کے ساتھ جس طریقے سے غایت یہ ختم ہو جاتی ہے مغیّر کے ساتھ، لہذا ہم نے اس کو اشارت النص کیا ہے، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ بہرحال کلمہ توحید اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود یہاں پہ غیر اللہ کی نفی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود وہ تو مشرکین مکہ اس کا اقرار کرتے تھے اس لیے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبودوں کو ثابت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اور تفصیل ذکر کی ہے دونوں مذہبوں کی تحقیق کی یہاں پر صاحب توضیح نے، آپ اس کے اندر غور و فکر کر لیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ استثناء کے بارے میں حنفیہ اور شوافی کا اختلاف چل رہا تھا۔ شوافی نے استثناء کے لیے اہل لغت کے قول سے دلیل پکڑی تھی، حنفیہ نے بھی استثناء کے بارے میں اہل لغت کے دوسرے قول سے دلیل پکڑی تھی۔ گویا کہ اہل لغت کے دو قول تھے، ایک قول کے ذریعے سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، دوسرے قول کے ذریعے سے شوافی کی تائید ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دو قول ہیں تو ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے گی، یا آیا ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی تو کیسے ترجیح دی جائے گی؟ تو حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق اور موافقت ہو سکتی ہے۔ وہ تطبیق اور موافقت آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ متکلم نے جب استثناء کیا تو باقی کا تکلم کرنا یہ من حیث الوضع کے ہے۔ من حیث الوضع کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے وضع کرتے وقت ہی اسی بات کے لیے وضع کیا تھا مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کو، کہ مستثنیٰ کو نکالنے کے بعد باقی جو مستثنیٰ منہ ہے اسی کا تکلم ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر حکم لگ رہا ہے۔ اور جو شوافی نے یہ کہا تھا کہ نفی کا استثناء اس بات اور اس بات کا استثناء نفی ہوتا ہے، یہ بطور اشارے کے ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم نے قول اختیار کیا ہے وہ بطور عبارت النص کے ہے، جو آپ نے قول اختیار کیا ہے وہ بطور اشارت النص کے ہے، اور ظاہر ہے عبارت النص کی طاقت اور قوت اشارت النص سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کلام سے مقصود عبارت النص ہوتا ہے۔ اشارت النص تو ایک اشارے سے وہ کلام سے بات سمجھی جا رہی ہوتی ہے، کلام کو اس معنی بیان کرنے کے لیے چلایا اور لایا نہیں جاتا ہے۔ لہذا حنفیہ کے قول کو تائید حاصل ہوگی شوافی کے قول کے اوپر۔ اب اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے برعکس کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی جو حنفیہ نے اختیار کیا ہے آپ اس کو بطور اشارت النص کے کر لیں، اور جو شوافی نے اختیار کیا ہے اس کو آپ بطور عبارت النص کے کر لیں، آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا برعکس کرنا، یعنی حنفیہ کے قول کو اشارت النص کے طور پر لینا اور شوافی کے قول کو عبارت النص کے طور پر لینا یہ ممکن نہیں ہے، اس سے معنی کے اندر خرابی پیش آتی ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے، خرابی کیوں پیش آتی ہے، اس کی دلیل دیتے ہوئے شارح یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو استثناء ہے یہ مستثنیٰ منہ کے حق میں بمنزلہ غایت کے ہے، جس طریقے سے غایت مغیّہ کے حق کے اندر ہوتی ہے۔ اب غایت اور مغیّہ کیا ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اس چیز کا جہاں پر اختتام اور اینڈ ہوتا ہے اس کو مغیّہ کہا جاتا ہے، اور جو چلنے والی چیز ہوتی ہے اس کو غایت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، اب روزے کا وقت صبح سے چل رہا ہے، چلتے چلتے غروب آفتاب پر روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ جو روزے کا وقت ہے جو ختم ہو رہا ہے یہ ہے غایت، اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے یعنی غروب آفتاب یہ ہے مغیّہ۔ اور اصول یاد رکھیں کہ جو مغیّہ ہے وہ غایت کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، استثناء مستثنیٰ منہ کے حق میں بمنزلہ غایت کے ہے۔ جس طریقے سے غایت مغیّہ کے تحت متکلم کی مراد میں شامل نہیں ہوتی ہے، متکلم کے کلام میں داخل نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی
مستثنا یہ متکلم کی مراد کے اندر داخل نہیں ہوگا، متکلم کے کلام کے اندر شامل بھی نہیں ہوگا، بلکہ مستثنا کو نکالنے کے بعد جو مستثنا منہ ہے اسی کا کلام ہوگا اور اسی کے اوپر حکم لگے گا۔ تو چونکہ اصل غرض متکلم کی مستثنا منہ ہوتا ہے، مستثنا کو نکالنا ہوتا ہے، اس لیے جو قول اہل لغت کا ہم نے اختیار کیا ہے یعنی استخراج، اس کو شارح نے بمنزلہ عبارت النص کے قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شوافی کا قول ہے اس کی تائید بطور اشارے کی ہوتی ہے۔ اشارے کس طریقے سے ہوتی ہے کہ دیکھیں، جس طریقے سے شوافی نے یہ کہا تھا کہ مستثنا والا کلام یہ مغایر ہوتا ہے مستثنا منہ والے کلام کے، بالکل ایسے ہی غایت اور مغیہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ غایت یہ الگ چیز ہوتی ہے، مغیہ یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان یہ تعارض اور معارضہ ہوتا ہے۔ تو یہ بطور اشارے کی یہ والی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اصل جو وجہ ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ غایت یہ الگ ہے، مغیہ یہ الگ ہے۔ اصل وجہ یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی مستثنا یہ مستثنا منہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ مستثنا کو نکالنے کے بعد مستثنا منہ کا تکلم کیا گیا ہے، مستثنا منہ پر حکم لگ رہا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اہل لغت کے جب دو قول ہیں اور ان دونوں قولوں میں تعارض پیش آ گیا، طبقنا بینہما، تو ہم نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے، ایک ایسا معنی بیان کیا ہے جس معنی کی وجہ سے اہل لغت کے دونوں قولوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ اہل لغت کا جو قول حنفیہ کی تائید میں ہے وہ بطور عبارت النص کے ہے، اور جو قول شوافی کی تائید میں ہے وہ بطور اشارت النص کے ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں قولوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن جو ترجیح ہے وہ حنفیہ کے قول کو ہوگی۔ فنقول، ہم یہ کہتے ہیں انہ تکلم بالباقی بوضعہ، جو حنفیہ کا مذہب تھا وہ یہ تھا کہ مستثنا کو نکالنے کے بعد اپنی وضع کے اعتبار سے باقی کا تکلم کیا گیا۔ باقی سے مراد ہے مستثنا منہ، مستثنا منہ کا ہی تکلم کیا گیا ہے، مستثنا منہ پر ہی حکم لگ رہا ہے۔ یعنی جو حنفیہ کا قول ہے بطور وضع کے ہے، اور جو چیز بطور وضع کے ہو وہ بمنزلہ عبارت النص کی ہوتی ہے، اسی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ وَإِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ بِإِشَارَتِهِ، اور اس بات اور نفی والا قول جو اہل لغت کا تھا یہ بمنزلہ اشارت النص کے ہے، لہذا ہم نے قرار دیا ہے جس کی طرف ہم گئے، یہ جو میم الف میں یہ ماں موصول ہے، یعنی جو قول اہل لغت کا ہم نے اختیار کیا تھا ہم نے اس کو عبارت النص قرار دیا ہے، اور وہ قول جس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں ہم نے اس کو اشارت النص قرار دیا ہے۔ ولم یمکن عکسہ، اس کا برعکس کرنا ممکن نہیں ہے کہ حنفیہ کے قول کو آپ اشارت النص کے مرتبہ پر کر دیں اور شوافی کے قول کو آپ عبارت النص کے مرتبہ پر کر دیں، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ استثناء یہ بمنزلہ غایت کے ہوتا ہے مستثنا منہ کے لیے، جس طریقے سے غایت مغیہ کے لیے ہوتی ہے بالکل ایسے ہی استثناء مستثنا منہ کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں غایت اور مغیہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنی مقدار یہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اتنی مقدار یہ مستثنا منہ کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ دلالت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اتنی مقدار یعنی جو مستثنا والی مقدار ہے یہ مراد نہیں ہے صدر سے مراد ہے شروع والا حصہ یعنی مستثنا منہ۔ جو مستثنا والی مقدار ہے یہ مستثنا منہ سے مراد نہیں ہے، مستثنا منہ کے اندر داخل نہیں ہے، اس کا تکلم نہیں کیا گیا ہے جو حنفیہ کا قول ہے۔ جس طریقے سے غایت یہ مغیہ سے مراد نہیں ہوتی ہے، غایت کا اختتام اور اینڈ ہو جاتا ہے مغیہ پر، مغیہ کے اندر غایت داخل نہیں ہوتی ہے۔ فجعلناہ فی ھذا عبارہ، ہم نے اس کو عبارت النص قرار دیا ہے، کیونکہ یہی مقصود ہوتا ہے، یہی بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اتنی مقدار یہ داخل نہیں ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد وہی استخراج والا معنی جو اہل لغت نے اختیار کیا تھا وہی والی بات ہم کہہ رہے ہیں، یہی مقصود ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جو مستثنا منہ ہے اس کا حکم اینڈ اور اختتام ہو جاتا ہے ما بعد پر، ما بعد سے مراد ہے مستثنا پر، یعنی مستثنا منہ یہ مغایر ہوتا ہے مستثنا سے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے غایت کا اختتام مغیہ پر ہو جاتا ہے، غایت یہ مغایر ہوتی ہے مغیہ سے، غایت الگ ہے مغیہ الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعارض ہے، وہی والا قول جو شوافی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والا قول جو ہے یہ بطور اشارے کے ثابت ہو رہا ہے۔ فجعلناہ فی ھذا اشارہ، ہم نے اس کو بطور اشارے کے قرار دیا ہے، کیونکہ یہ کلام سے مقصود نہیں ہے، مقصود جو ہے نا وہ استخراج ہوتا ہے، البتہ ایک اشارے کے طور پہ یہ والی بات بھی کلام سے سمجھی جاتی ہے۔ واما کلمۃ التوحید، حنفیہ کے اوپر جو دوسرا اعتراض کیا گیا تھا شوافی کی جانب سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو لے کر، اسی کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ شوافی یہ کہتے تھے کہ حنفیہ کے قول کے مطابق لا الہ الا اللہ، اس سے غیر اللہ کی نفی تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات نہیں ہوگا جو کہ اس کلمہ توحید سے مقصود ہے۔ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کلمہ توحید ہے اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، یہ کلمہ توحید اس سے مقصود صرف اور صرف غیر اللہ کی نفی کرنا ہے، جو کہ حنفیہ کے قول کے مطابق بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے والے تھے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہوئے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی کے اندر شریک قرار دیا کرتے تھے، جس کی نفی کے لیے اللہ رب العزت نے کلمہ توحید اتارا ہے۔
देखिए ये फरमा रहे हैं कि बहरहाल कलिमा तौहीद मकसूद उससे गैरुल्लाह की नफ़ी करना है, अल्लाह ताला का वजूद साबित करना, ये कलिमा तौहीद से मकसूद नहीं है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का युकिर्रून भी इकरार किया करते थे अल्लाह ताला के वजूद का, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के साथ शरीक किया करते थे, अल्लाह ताला के साथ दीगर माबूदों को साबित किया करते थे। इसी को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह, अगर आप इनसे सवाल करेंगे आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह ताला के वजूद को तो मानते थे। अगर वो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकिर होते तब तो आप ये वाली बात कह सकते हैं कि कलिमा तौहीद से अल्लाह ताला के वजूद को साबित करना मकसूद है, लेकिन वो तो पहले से ही मानते हैं। जब वो पहले से ही मानते हैं तो फिर अल्लाह ताला के वजूद को साबित करना ये तो तहसील हासिल है, जो कि जायज़ नहीं है। वक़द अतना फ़ी तहक़ीक़िल मज़हबिन, आगे हज़रत फरमा रहे हैं कि साहिब तौज़ी ने दोनों मज़हब में हनफिया और शाफ़िया का जो मज़हब आपके सामने ज़िक्र किया गया है इस्तिस्ना को लेके, इसके बारे में अगर आप तफ़सील से मालूम करना चाहते हैं दोनों मज़हब के बारे में, तो हज़रत फरमा रहे हैं कि तफ़सील के साथ साहिब तौज़ी ने अपनी किताब के अंदर दोनों मज़हबों की तहक़ीक़ ज़िक्र की है, फ़तअम्मल फ़ीही, आप उसके अंदर भी गौर करके ज़्यादा तफ़सील मालूम कर सकते हैं।